اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، سوموار 15 مئی 2023۔ مہمان نوازی از میم الف شہزاد۔ مہمان نوازی یہی ہے کہ اپنے عمل سے کسی قسم کا ایسا اظہار نہ ہو کہ مہمان آ گیا تو مصیبت پڑ گئی، بلکہ مہمان کو پتہ بھی نہ چلے اور اس کی خاطر مدارات کا سامان تیار ہو جائے۔ خدا تعالیٰ کی پیدا کردہ اس حسین کائنات کا اصل حسن اس میں بسنے والی اشرف المخلوقات کے وہ بہترین اخلاق ہیں جو ابن آدم کے لیے جائے فخر اور انسانیت کا زیور ہیں۔ انہی نمایاں اخلاق میں سے ایک خلق مہمان نوازی ہے۔ اس عظیم خلق کے بارے میں خدا تعالیٰ قرآن کریم میں ایک جگہ فرماتا ہے، فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، الذاریات آیت نمبر 27۔ ترجمہ: وہ جلدی سے اپنے گھر والوں کی طرف گیا اور ایک موٹا تازہ بھنا ہوا بچھڑا لے آیا۔ جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جس پر عمل کرنے لگوں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا کہ سلام کو رواج دو، کھانا کھلایا کرو، صلہ رحمی کیا کرو، اور اس وقت نماز پڑھو جب کہ لوگ سو رہے ہوں، تو پھر سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ ترمذی ابواب صفت القیامہ۔ مشرک مہمان مسلمان ہوگا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، کوئی شخص عیسائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ حضرت نے اس کی بہت تواضع اور خاطرداری کی۔ وہ بہت بھوکا تھا۔ حضرت نے اس کو خوب کھلایا کہ اس کا پیٹ بہت بھر گیا۔ رات کو اپنی رضائی عنایت فرمائی۔ جب وہ سو گیا تو اس کو بہت زور سے دست آیا کہ وہ روک نہ سکا اور رضائی میں ہی کر دیا۔ جب صبح ہوئی تو اس نے سوچا کہ میری حالت کو دیکھ کر کراہت کریں گے، شرم کے مارے وہ نکل کر چلا گیا۔ جب لوگوں نے دیکھا تو حضرت سے عرض کی کہ جو نصرانی عیسائی تھا وہ رضائی کو خراب کر گیا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ وہ مجھے دو تاکہ میں صاف کروں۔ لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت آپ کیوں تکلیف اٹھاتے ہیں، ہم جو حاضر ہیں ہم صاف کر دیں گے۔ حضرت نے فرمایا کہ وہ میرا مہمان تھا، اس لیے میرا ہی کام ہے، اور اٹھ کر پانی منگوا کر خود ہی صاف کرنے لگے۔ وہ عیسائی جب کہ ایک کوس نکل گیا تو اس کو یاد آیا کہ اس کے پاس جو سونے کی سلیب تھی وہ چارپائی پر بھول آیا ہوں۔ اس لیے وہ واپس آیا تو دیکھا کہ حضرت اس کے پاخانہ کو رضائی پر سے خود صاف کر رہے ہیں۔ اس کو ندامت آئی اور کہا کہ اگر میرے پاس یہ ہوتی تو میں کبھی اس کو نہ دھوتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایسا شخص کہ جس میں اتنی بے نفسی ہے وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے، پھر وہ مسلمان ہو گیا۔ ملفوظات جلد 3 صفحہ نمبر 370 اور 371۔ عرش کا خدا بھی مہمان نوازی سے خوش ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ نے اپنی ازواج کی طرف پیغام بھجوایا۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہمارے پاس تو پانی کے سوا کچھ نہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں اعلان فرمایا کہ کون ہے جو آج رات اس شخص کی مہمان نوازی کرے اور خدا تعالیٰ کی رحمت سے حصہ پائے۔ ایثار پیشہ ابو طلحہ انصاری کھڑے ہوئے اور عرض کیا، اے خدا کے رسول، میں اس مہمان کی ضیافت کے لیے حاضر ہوں۔ چنانچہ اس مہمان کو وہ اپنے گھر لے گئے۔ اپنی بیوی حضرت ام سلیم سے کہا، یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے، اس کی خدمت میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھنا اور اس کا پورا اکرام کرنا۔ انہوں نے کہا، خدا کی قسم، آج تو بمشکل بچوں کے لیے کھانا موجود ہے، ہمارے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں۔ حضرت ابو طلحہ نے کہا، کوئی بات نہیں، آج بچوں کو بھوکا رکھ لیں گے، جب وہ کھانا مانگے
تو انہیں بہلا پھسلا کر سلا دو اور مہمان کے لیے کھانا بچا رکھو۔ ساتھ یہ ہدایت کی کہ جب ہم کھانا کھانے بیٹھیں تو حکمت عملی سے دیا بجھا دینا تاکہ خدا کے رسول کا مہمان سیر ہو کر کھا سکے۔ ہم بھوکے گزارا کر لیں گے۔ مہمان کی عزت کی خاطر اس کا ساتھ دینے کے لیے ہم خالی منہ ہلاتے رہیں گے۔ پردہ کے حکم سے پہلے عربوں میں اہل خانہ کے ساتھ کھانے میں شرکت کو اکرام ضیف کا حصہ سمجھا جاتا تھا۔ چنانچہ میاں بیوی مہمان کے ساتھ بیٹھ تو گئے کہ اس پہلو سے بھی مہمان کے اکرام میں فرق نہ آئے، مگر کھانا ایک آدمی کا تھا۔ حضرت ام سلیم کھانا رکھ کر چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے اٹھیں اور اسے بجھا دیا۔ پھر دونوں میاں بیوی مہمان کے ساتھ خالی منہ ہلا کر یہ ظاہر کرتے رہے کہ کھانا کھا رہے ہیں، حالانکہ خالی مچاکے لیتے رہے۔ مہمان کو خدا اور اس کے رسول کی خاطر پیٹ بھر کر کھانا کھلایا اور خود بھوکے پیٹ رات بسر کی۔ ایثار و قربانی اور اخلاص و فدایت کا یہ عظیم الشان نمونہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ بھی ان سے اتنا خوش ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعہ کی خبر کر دی۔ صبح ہوئی اور ابو طلحہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا، آج رات عرش کا خدا تم دونوں میاں بیوی کے اخلاص و ایثار اور محبت کا یہ نمونہ دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں جبکہ وہ خود ضرورت مند ہوتے ہیں، اور جو نفس کے بخل سے بچائے گئے وہی کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ بخاری کتاب المناقب۔ مہمان کے لیے خود کو قربان کر دیا۔ حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شب کا ذکر ہے کہ کچھ مہمان آئے جن کے واسطے جگہ کے انتظام کے لیے حضرت ام المومنین حیران ہو رہی تھی کہ سارا مکان تو پہلے ہی کشتی کی طرح پر ہے، اب ان کو کہاں ٹھہرایا جائے۔ اس وقت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اکرام ضیف کا ذکر کرتے ہوئے حضرت بیوی صاحبہ کو پرندوں کا ایک قصہ سنایا۔ چونکہ میں بالکل ملحقہ کمرے میں تھا اور کواڑوں کی ساخت پرانے طرز کی تھی جن کے اندر سے آواز بآسانی دوسری طرف پہنچتی رہتی ہے، اس واسطے میں نے اس سارے قصہ کو سنا۔ فرمایا، دیکھو ایک دفعہ جنگل میں ایک مسافر کو شام ہو گئی، رات اندھیری تھی، قریب کوئی بستی اسے دکھائی نہ دی، اور وہ ناچار ایک درخت کے نیچے رات گزارنے کے واسطے بیٹھ رہا۔ اس درخت کے اوپر ایک پرند کا آشیانہ تھا۔ پرندہ اپنی مادہ کے ساتھ باتیں کرنے لگا کہ دیکھو یہ مسافر جو ہمارے آشیانہ کے نیچے زمین پر آ بیٹھا ہے، یہ آج رات ہمارا مہمان ہے اور ہمارا فرض ہے کہ اس کی مہمان نوازی کریں۔ مادہ نے اس کے ساتھ اتفاق کیا اور ہر دو نے مشورہ کر کے یہ قرار دیا کہ ٹھنڈی رات ہے اور اس میں ہمارے مہمان کو آگ تاپنے کی ضرورت ہے، اور تو کچھ ہمارے پاس نہیں، ہم اپنا آشیانہ ہی توڑ کر نیچے پھینک دیں تاکہ وہ ان لکڑیوں کو جلا کر آگ تاپ لے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور سارا آشیانہ تنکا تنکا کر کے نیچے پھینک دیا۔ اس کو مسافر نے غنیمت جانا اور ان سب لکڑیوں کو، تنکوں کو جمع کر کے آگ جلائی اور تاپنے لگے۔ تب درخت پر اس پرندوں کے جوڑے نے پھر مشورہ کیا کہ آگ تو ہم نے اپنے مہمان کو بہم پہنچائی اور اس کے واسطے سینکنے کا سامان مہیا کیا، اب ہمیں چاہیے کہ اسے کچھ کھانے کو بھی دیں، اور تو ہمارے پاس کچھ نہیں، ہم خود ہی اس آگ میں جا گریں اور مسافر ہمیں بھون کر ہمارا گوشت کھا لے۔ چنانچہ ان پرندوں نے ایسا ہی کیا اور مہمان نوازی کا حق ادا کیا۔ ذکر حبیب صفحہ نمبر 85 تا 87، مصنف حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مہمان نوازی یہی ہے۔ حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز فرماتے ہیں، مہمان نوازی ایک ایسا وصف ہے جس کا خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی ذکر فرمایا ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم کی مہمان نوازی کے ذکر میں فرماتا ہے،
وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ سورہ ہود آیت نمبر 70۔ اور یقیناً ابراہیم کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے خوشخبری لے کر آئے، انہوں نے سلام کہا، اس نے بھی سلام کہا، اور ذرا دیر نہ کی کہ ان کے پاس ایک بھنا ہوا پچھڑا لے آیا۔ پس مہمان نوازی یہی ہے کہ اپنے عمل سے کسی قسم کا ایسا اظہار نہ ہو کہ مہمان آ گیا ہے تو مصیبت پڑ گئی، بلکہ مہمان کو پتہ بھی نہ چلے اور اس کی خاطر مدارات کا سامان تیار ہو جائے۔ جو بہترین کھانا میسر ہو، جو بہترین انتظام سامنے ہو، وہ مہمان کو پیش کر دیا جائے۔ رہائش کا جو بہترین انتظام مہیا ہو سکتا ہے، مہمان کے لیے مہیا کیا جائے۔ اس آیت سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ضرور اتنی خاطرداری ہو کہ ایک دو مہمان آئے تو بے تحاشا کھانا تیار کیا جائے۔ پچھڑے کی مہمان نوازی کے بغیر اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا، یا زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا چاہیے۔ اس زمانے میں وہ لوگ بھیڑ بکریاں پالنے والے تھے، بازار تو تھے نہیں کہ بازار گئے اور چیز لے آئے۔ بھیڑیں موجود تھیں اور وہی فوری طور پر میسر آ سکتی تھیں۔ تو اصل چیز اس میں یہ ہے کہ مہمان سے بغیر پوچھے کہ کھانا کھائیں گے یا نہیں، اس کی مہمان نوازی کے سامان تیار کر لیے جائیں۔ آپ کا اسوہ ہمارے سامنے ہے۔ کھجوریں میسر ہوئیں تو وہ بھی پیش کی۔ اگر گوشت یا کوئی اور اچھا کھانا ہے تو وہ مہمانوں کو کھلا دیا۔ تو اصل اسلامی خلق جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، خوش دلی سے مہمان نوازی کرنا ہے۔ مہمان کو یہ احساس نہ ہو کہ میرا آنا میزبان کے لیے بوجھ بن گیا ہے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں نے تو یہ محسوس کیا کہ کھانے کی طرف ہمارا ہاتھ نہ بڑھنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں تنگی پیدا کر رہا ہے، جس کی پھر انہوں نے وضاحت بھی کی کہ ہم لوط علیہ السلام کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ اسلامی خلق ایسا ہے کہ ہر مسلمان کو اس کو اپنانا ضروری ہے۔ مختلف رنگ میں دوسری جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے۔ پس یہ ایسی تعلیم ہے جس کا ایک احمدی کو خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 20 جولائی 2007